وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہادت نہیں بھولے، معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، بارود کے شعلے وہ تڑپے ہوئے بچے، ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سنیا عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فوکس۔ آج ہمیں بات کرنی ہے پشاور کے سانحے کے بارے میں، جو کہ 2014 میں پیش آیا، ان معصوم بچوں کے ساتھ جو کہ اسکول گئے اور پھر واپس گھر نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا نوشہرہ اور پشاور میں دورہ۔ ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے عبدالرحمان رانا کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا رانا صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے مدعو کیا ہمیں۔ تو رانا صاحب، ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا پشاور سانحے کا، تو بتائیے گا پشاور میں جو سانحہ 2014 میں پیش آیا آرمی پبلک اسکول میں، یہ کتنا خطرناک واقعہ تھا؟ اس کے بارے دیکھیں، میں یہ اتنا خطرناک اور اتنا ظلم بھرا واقعہ تھا کہ جس میں دنیا بھر میں جو بھی انسان تھا اور جس میں انسانیت کی کچھ کسک باقی تھی، ان سب کی روحیں تڑپ اٹھی تھی۔ کس لیے تڑپ اٹھی تھی؟ کہ ایک تو معصوم بچے، وہ معصوم بچے جو اسکول گئے تھے، اپنی ماؤں کو الوداع کہہ کے آئے تھے کہ آج ہم اسکول جائیں گے سردی کی ٹھٹھرتی دن میں، اور بڑا ہی اہم دن تھا پاکستان کی قومیت کے حوالے سے بھی۔ اس دن پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہوا تھا۔ ایک تو ہمیں اس کی تکلیف تھی، قوم اس کی برسی مناتی ہے، اس کا تکلیف مناتی ہے کہ اس دن سقوط ڈھاکہ ہوا تھا، اور اسی دن ہی دشمن نے چنا وہی دن ایک اور کاری ضرب لگانے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ ملک تو ٹوٹ گیا، اس کی تکلیف تو شاید بلا سکے بندہ، لیکن قومیں تو نہیں بولتی، لیکن یہ جو زخم دیا دشمن نے، یہ اس سے زیادہ گہرا تھا۔ آج سنیا 6 سال ہو گئے ہیں، اور ان 6 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن یہ لگا ہو کہ ہماری فضا، ہماری ہوا، ہماری زمین ان کا کوئی دکھ درد بھول گئی ہو۔ میں اس ٹائم ایک پرائیویٹ میڈیا سے منسلک تھا، تو جب ہم ادھر گئے وہاں پہ کوریج کرنے ایز اے پروڈیوسر میں، تو میرے جو اینکر تھے وہ ہچکیاں لے کے رو رہے تھے وہاں پہ، اور جتنے بھی میں نے وہاں پہ اینکر دیکھے یا جتنی بھی ٹی وی جو میں نے تب کی کوریج دیکھی، اس وقت کوئی بھی ذی روح جس میں تھوڑا سی بھی انسانیت کا قطرہ بھی تھا اس میں، اس کے آنسو نکلے بغیر نہیں رہ سکا وہ۔ اگر بات کریں پاکستانی سوسائٹی کی، تو گھر میں بیٹھی ماں، بیٹا، بھائی، بیوی، ہر بندہ اس کے لیے اداس، پریشان اور روتا ہوا نظر آیا۔ اس لیے اداس تھا ہر بندہ کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس تھا۔ پاکستان کے لیے بڑا لاس اس لیے بھی تھا کہ وہ معصوم بچے جنہوں نے پاکستان کے کل کا مستقبل بننا تھا، وہ بچے جنہوں نے خواب دیکھے تھے، وہ بچے جنہوں نے پاکستان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ منزلیں سوچی تھی۔ آپ نے ان کے والدین کے احساسات 6 سال سے لگاتار ہم سنتے آ رہے ہیں، اور جیسے ہر اس 6 سالوں میں ہمیں لگتا ہے کہ وہی دن آج عام پہنچا ہے۔ وہ بچے، ان کی ڈائریاں، ان کے ہوم ورک، ان کی وردیاں، ان کے بیگوں کو دیکھ دیکھ کے آج بھی قوم رو رہی ہے۔ آج بھی وہ تکلیف ہم نہیں بھولے۔ دیکھیں رانا صاحب، آج بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس کو آنے والے مستقبل میں کیا بنانا ہے، نام کیا رکھنا ہے، شاید ان کی کیا ماں نے بنے بہت گا۔ کچھ سوچا، جن کے خواب دیکھیں، ٹوٹ چکے ہیں۔ جن کے خواب کیا ٹوٹے کہ وہ انہوں نے مائیں کچھ ایسی بھی تھیں جن کو دورے پڑے غشی کے اپنے بچوں کا، صرف اتنا ہی سنتے کہ وہاں پہ اٹیک ہو گیا ہے، اور جب وہاں کے ان کے گھر میں لاشیں پہنچی ہوں گی، جسد خاکی پہنچا ہوگا، تو کہرام کا ایک الگ منظر تھا۔ میں کہتا ہوں قیامت سے پہلے ایک قیامت اس پاکستان میں تب دیکھی ہم نے جب معصوم بچوں پر، وہ بچوں پر جو کسی کا نہ برا سوچتے تھے نہ بھلا سوچتے تھے، جس کا کسی کو کوئی فرق نہیں تھا پڑتا، اس بزدل دشمن نے ان کو نشانہ بنایا، اور تعداد بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی۔ اور اس میں ایک اور سنیا بڑا ہی پاکستانی قوم کے لیے ایک مضبوط اینگل بھی سامنے کو نظر آیا کہ ایک ٹیچر جیسے ایک مرغی اپنے پروں کے نیچے اپنے بچوں کو لے لیتی ہے، چھپا لیتی ہے دشمن سے بچنے کے لیے، اسی طرح میں اس میں بہادری کی داستانیں اس اسکول کے ٹیچروں نے بھی رقم کی تھیں۔ اس ٹیچر نے بچوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان افرین کے سپرد کی، گولیوں کا نشانہ بنی بیچاری وہ ٹیچر۔ ہمیں ان کی بھی جرت، بہادری کو سلام کرنا چاہیے۔ انہی کے خون کے ساتھ، انہی شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج پاکستان میں ہر طرف امن ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانیوں نے یہ سوچا کہ اب بس، اب ہم دہشت گردوں کو 1 منٹ بھی اس دھرتی پہ برداشت نہیں کریں گے۔ ضرب عزم کا تب ہی آغاز ہوا، اور فوج کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی سے تعلق رکھنے والے تمام اداروں نے سیسا پلائی کی دیوار بن گئے، اور چپے چپے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایجنٹوں کو مارا، بگایا،
اور ان کے وہ بندے بھی پکڑے جو اس سارے کارساز میں جو اس سانے میں ملوث تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی دیکھیں جب کوئی قوم تہیہ کر لیتی ہے کہ اب ہم نے ان کو بم بلاسٹ نہیں کرنے دینے، اب ہم نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ یہاں پہ نہیں چلنے دینی، اس کے بعد ہوا کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں اس واقعے کے بعد دیکھیں اسکول میں کوئی اٹیک ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اور بچہ بھی تھا، وہ بھی پشتون بیلٹ سے تھا، نام بھول گیا میں، انہوں نے بھی اسکول میں اپنے بچوں کو ایسے ہی بچایا کہ اس نے بھی اپنی جان جو ہے وہ جوکھم میں ڈالی، اپنے آپ کی پرواز جو تھی وہ بلند کی، اقبال کا شہین بنا، اور اس نے خودکش بمبار کو روکا وہاں پہ، اور خود وہ اس کے ساتھ شہید ہو گیا، لیکن اپنے ساتھیوں کو وہ بچا گیا۔ لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے دشمن نے گھات لگایا اور کامیاب رہے۔ اسکول پہ اٹیک تو کافی سارے ہوئے، لیکن پاکستانی قوم اور سیکیورٹی اداروں کو میں کہتا ہوں بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی سانحہ اس کے بعد ہونے نہیں دیا۔ اچھا، اگر بات کریں ان کے حقائق کی تو ایک پوری پلاننگ تھی جو افغانستان کی سرزمین میں رچی گئی، اور اس کے پیچھے راہ کا کسی کو کوئی شعبہ نہیں اب بچا۔ اب اس دن پیچھے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، EU انفو لیب نے جو حقائق بتائے تھے کہ کس طرح سے یہ انڈین کرونیکلز جو ہیں وہ جھوٹی خبریں جھوٹی خبریں دیتے ہیں، اور راہ کیسے پاکستان کا جو امن سکون کو سبٹاج کرنے کے لیے ہر لمحے وہ تیار رہتے ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے پوری پلاننگ کی وہاں پہ افغانستان میں، اور ان کے بندے آئے پشاور میں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں پشاور سانحے کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا؟ میں تو اس میں بہت شور ہوں، جب رپورٹیں کھلیں گی تو میرا خیال ہے کہ اس میں سارا کٹھا چٹا سامنے آ جائے گا، لیکن جو بھی پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے راہ کسی نہ کسی طرح سے ضرور شامل رہا ہے۔ اب سانحہ APS جو ماؤں کی گود اجاڑ گیا، جو باپوں کے خواب دیڑ گیا، اس میں دشمن نے یہ ساری کارروائی جو ہے وہ سحری کے وقت کر لی تھی کہ یہ پلاننگ ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے ہی منظم طریقے سے، جب اسکول میں بچے صبح آئے ہوں گے، آپ یاد کریں اپنا بچپن، ہمارا بچپن، کہ ہم صبح اٹھ کے تیار ہو کے ماں سے ٹفن لے کے، پیسے لے کے، وردیاں پہن کے، شوز پہن کے، بستے پہن کے جب اسکول آئے ہوں گے، پریئر کے بعد جب بچے کلاسوں میں گئے تو وہاں پہ ان ننھے بچوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تو ان کے کیا حوال ہوں گے، وہ کیسے ڈرے ہوں گے، کہیں کیسے سہمے ہوں گے۔ ان تمام ننھے پھولوں کو مسلا گیا، اور آج 6 سال بعد بھی وہ زخم تازے کا تازہ ہے، اور قیامت تک یہ تازہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک بھی جو ہے بے گناہ کی جو ہلاکت ہے وہ پوری انسانیت کی ہلاکت ہے۔ تو ان دہشت گردوں نے، ان کافروں نے، جو نام کے تو مسلمان تھے لیکن تھے اصل میں کافر، ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا، وہاں پہ گولیاں برساتے۔ اگر کوئی مقابلہ کرنا تھا تو سیکیورٹی فورسز سے کرتے۔ دیکھیں اس کے بعد سیکیورٹی فورسز اور پوری قوم ایک جگہ پہ بیٹھی، پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں ایک جگہ پہ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے برداشت نہیں کرنا آج کے بعد یہ دہشت گردی۔ اس کے بعد سے دیکھ لیں، جیسے ہی آپریشن شروع ہوئے تو کوئٹہ سے لے کے پشاور تک، پشاور سے سندھ تک، اور سندھ سے پنجاب تک، اور پنجاب سے دیکھیں ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان تک، کونے کونے میں چھپا جہاں بھی کوئی دہشت گرد تھا چن کے مارا گیا اس سرزمین پہ۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم سارے امن کی فضا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھنا یہ چاہیے آج کے بعد ہمیں اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اسکولوں کی سیکیورٹی ٹائٹ رکھنی چاہیے، اس طرح کے معاملات کو ارد گرد کی نظروں میں جما کے رکھنی چاہیے کہ کوئی دہشت گرد پھر تو تخریب کاری، کیونکہ پاکستان کے دشمن بے تحاشا ہیں، وہ سارا ایک پورے کا پورا منظم طریقے کے ساتھ جہاں بھی ان کو موقع ملے گا سنیا وہ یہاں پہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، آج بھی بھارت کے کنٹرول لائن پہ اشتعال انگیزی کر رہا ہے۔ 2 فوجی جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں، جن میں شہید نائب شاہجہاں سپاہی حمید شامل ہیں۔ تو پہلے جب میرا ویسے رانا صاحب آپ سے پرسنل ایک کوشچن ہے، لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا؟ دیکھیں پہلے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرتے تھے اندر سے آ کے، اب وہاں پہ پاکستان ان کو موقع نہیں دے رہا تو وہاں سے جھڑپیں کر رہے ہیں بلا کسی مقصد کے، بلا کسی کارروائی کے۔ وہ روز ہی کچھ نہ کچھ دھماکے یا کسی طرف سے وہ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، یہ بزدلانہ حرکتیں ہیں۔ اب وہ اجیت دوول تو سامنے کہتا ہے، سر عام کہتا ہے، سیمینار کی اس کی تصویریں اور وہ ویڈیو کلپ وائرل ہو چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو پاکستان میں ہی مصروف کر دیں تو ہماری طرف وہ نہیں دیکھے گا، پاکستان تو امن
पसंद मुल्क है वो तो पहले भी किसी की तरफ जंग का इरादा नहीं रखता, लेकिन ये हिंदुओं की जहनीत है, ये गंदी सोच है जिसको कायदे आज़म ने समझ लिया था, सोच लिया था और कहा था कि अब अगर एक भी मुसलमान होता तो उसके लिए भी अलग मुसलमान मुल्क बनना चाहिए था, क्योंकि वो हिंदू चाहते थे कि हम जैसे इन्होंने हम पे हुकूमत की है हम भी इनकी तरफ हुकूमत रखें, और ये जो 1000 साल तारीख़ थी इसको मसक करने की अभी भी पाकिस्तान में भी कोशिशें जारी हैं, वो भी राह ही उसके पीछे है। अगर इसमें देखें जो आपने कहा कि क्यों करता है तो उनके बड़े वसी अज़ाइम हैं, उसके लिए एक पूरा प्रोग्राम चाहिए डिस्कस करने के लिए सनिया, लेकिन ये इतने जाहिल लोग हैं जो अपने हमसाए को भी आराम से बैठने के नहीं देते। कोई पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, हर तरफ इनकी वजह से बदअमनी है और ये हिंदुत्व के हामी हैं। हिंदुओं का एक ही मुल्क है लेकिन उसने भी दुनिया भर में फसाद फैलाया हुआ है। ख़ास तौर पर ये जो खिता है हमारा बरसगीर का, यहाँ पे इनकी फसाद की इंतहा हो चुकी है जिसको लगाम डालना ज़रूरी है, और ISI, पाकिस्तान, चीन इसको लगाम डालने के लिए शुरू हो चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्दी इनकी ज़बान बंदी भी हो जाएगी। मैं इस टॉपिक को बंद करने से पहले राना साहब एक छोटी सी दुआ करना चाहती हूँ कि पेशावर सानी में जितने बच्चे भी शहीद हुए अल्लाह पाक उनकी रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। नाज़रीन वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। राना साहब बताइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर और नौशहरा का हाल ही में दौरा किया है, ये कितना अहम दौरा रहा उनका? देखें ये दौरा इस मौके पे भी बड़ा अहम था क्योंकि हमने पहले भी बात की ब्रेक से पहले कि यहाँ पे थाने APS क्योंकि पेशावर में बरपा हुआ था तो वहाँ पर मुख्तलिफ तकारीब थी जिसमें वज़ीर आज़म ने शिरकत करनी थी। इसके साथ साथ सबसे अहम वहाँ पे कुछ मंसूबे थे जिनका वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह करना था। दिल का अस्पताल कार्डियोलॉजी सेंटर वहाँ पे बना है, बहुत ही उनकी हुकूमत ने जाँफशानी से काम किया है, KPK की हुकूमत ने। तो वहाँ पे नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, कुछ और भी प्रोजेक्ट थे जिसमें काम किया पेशावर को खूबसूरत बनाने के लिए। वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे क्योंकि वहाँ पे एक BRT मनसूबा लेके आई थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उसको कंप्लीट करने के बाद शहर के तज़ीन और आइश के मनसूबे थे, कहीं पे फ्लाईओवर बनाने थे, कहीं पे सड़कें खुली करनी थी, कहीं पे फूलों की बागात लगाने थे, और नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी के तहत भी कुछ मंसूबे थे जिसमें नौशहरा में हाउसिंग प्रोजेक्ट पे एक खोलना था। नौशहरा आपको पता है पेशावर और नौशहरा दोनों पास पास ही हैं, और नौशहरा का जो हल्का है वो साबिक वज़ीर आला और मौजूदा वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक का हल्का है, तो वज़ीर आज़म ने उधर भी जाना था क्योंकि अवाम उनका बड़ी देर से वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। और वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक अक्सर वहाँ पे जलसे जुलूस हमें करते नज़र आए इन 2 सालों में, तो उस अवाम का भी वहाँ उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आज़म को, इमरान ख़ान को, क्योंकि वो जो बेल्ट है वो सारे का सारा वज़ीर आज़म का शदाई है, इमरान ख़ान के फॉलोअर्स हैं, तो वो चाहते थे कि वज़ीर आज़म वहाँ पे भी दौरा करें। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट थे नौशहरा के भी जिनमें सफाई सुथराई के मामला थे, जिनमें पार्क्स बनी थी, जिनमें नए हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है, उनके प्रोजेक्ट थे जिनको वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह करना था, वह उनका इफ्तिताह किया गया। अगर पेशावर की बात करें तो पेशावर में मुख्तलिफ तकारीब में उनकी शिरकत थी जो उन्होंने शुरू कर दिया वहाँ पे, और मुख्तलिफ सेमिनार से उन्होंने खिताब करना था। और ख़ास तौर पे पिछले दिनों में जो हॉस्पिटल में वहाँ पे ऑक्सीजन ना होने की वजह से 8 या 9 लोगों की शहादत हुई कोरोना की वजह से, तो उस हवाले से भी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की फंडिंग भी एक्शन लिया गया, उस पर सख्त एक्शन भी लिया गया था। वज़ीर आज़म ज़ाहिर बाज़ पुरस्त तो करेंगे, फ़ोन पे बात और होती है, सामने जाके बात करना और होती है। तो वज़ीर सेहत की सरबराही में एक कमेटी बनी थी, उसका भी वज़ीर आज़म को हमारे अंदर के ज़राए ये बताते हैं कि उसका भी बड़ा गम था कि ये इस तरह की हरकतें क्यों हुई हैं और इस कमेटी की क्या फाइंडिंग होगी। देखिए इस हुकूमत में जो सबसे अच्छी चीज़ इस टाइम सनिया नज़र आ रही है वो है इंक्वायरी होना, उसकी रिपोर्ट पब्लिक होना। कुछ दिन पहले हमने देखा कि पेट्रोलियम की ये जो क्यों शार्टेज हुई और सस्ता होने के बावजूद भी वो लोगों की पहुंच से क्यों दूर हुआ, इस पर एक मुकम्मल और जामे रिपोर्ट आई। इसके साथ साथ पिछले जितने भी मुकदमात थे, जितने भी मामला थे, वज़ीर आज़म ने उनकी इंक्वायरी करवाई, शफाफ इंक्वायरी करवाई और उस पर की भी रिपोर्ट सामने आई, चाहे वो चीनी का स्कैंडल हो, चाहे आटे का स्कैंडल हो। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि पेशावर में जितने भी केसेस थे, नैब जिन पे
बात कर रही थी, जिनमें ये BRT का मंसूबा था, जिसमें शफाफियत को बरकरार रखना चाहिए था, जिस पे वज़ीर आज़म पे सवालात उठने रहे थे। वज़ीर आज़म उन सब से ब्रीफिंग लेंगे, उन सारे मामलात को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पे जो क्रेडिबिलिटी है तहरीक इंसाफ की, पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा वो इलाका है जो दूसरी दफ़ा किसी भी पार्टी को मौका नहीं देता जो वहाँ पे काम ना करें। तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे बहुत अजीम शान काम किए, जिसमें सबसे पहले कवानीन बनाए गए, पुलिस को वहाँ पे कोई नहीं था जानता, पुलिस को सेट किया गया, हॉस्पिटल का निज़ाम वहाँ पे बड़ा खूबसूरत किया गया, और वहाँ पे जितने भी डॉक्टर थे वो अब जाएं, प्राइवेट से ज़्यादा सहूलतें आपको सरकारी सतह पे हैं। इसके साथ साथ बिलियन ट्री मंसूबा बड़ा अहमियत का हामिल था। छोटे छोटे डैम बनाए गए, पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे छोटे छोटे डैम बनाए गए, और इसके साथ साथ वहाँ पे अब मालूम जब्बा तक जाएं तो मोटरवेज के नए जाल बिछ चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, और वो जो इलाका जिसको जन्नत कहा जाता था पाकिस्तान की शमाली इलाका जात जिसमें आते थे, और खैबर पख्तूनख्वा का भी काफ़ी सारा हिस्सा आता था, उसके डेवलपमेंट में देखा जाए राना साहब, ये जिस एरिया में भी जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, तरक्याती मंसूबों का ऐलान करते हैं और बड़ी अहम बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की के लिए तो इन्होंने कमर बस्ता किए हुए हैं। मैं गया था पिछले साल सवात भी, जो कि वफाकी वज़ीर मुराद सईद का हल्का है, तो वहाँ पे पहले नून लीग के दौर में भी मैं गया था, तो सड़कें बड़ा टूट फूट का शिकार थी, और मेरा दिल नहीं था चाह रहा, मेरे दोस्तों ने बड़ा तंग किया कि सवात मालम जब्बा में जाते हैं, तो मैं चाह रहा था कि अवॉइड किया जाए, रोड उसी तरह के टूटे फूटे होंगे और सड़कें ज़िल्लत बड़ी होगी कि लंबी लंबी ट्रैफिक होगी और मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैं इस दफ़ा गया हूँ तो यकीन करें एक खड्डा नहीं था, बिल्कुल कारपेटेड रोड और ख़ूबसूरत तरीन वहाँ पे उन्होंने होटल्स बन गए हैं, इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, लोग आबाद हो गए हैं वहाँ पे। वो सवात के जिसको तालिबान ने तहस नहस कर दिया था और जिन पे उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी, पाक आर्मी की जिदोजहद की बदौलत, उनके खून, उनकी शहादतों की बदौलत अब वहाँ पे सुकून अमन आया है। अब देखें मालूम जब्बा की, आज कल ही मैं बल्कि वीडियो देख रहा था, तो वो स्विट्ज़रलैंड से किसी तौर पे भी कम नहीं था कि बर्फ़बारी हो रही थी सनिया, और बड़े खूबसूरत से वो जो सफ़ेद ओढ़े बर्फ़ चादर सफ़ेद ओढ़े वो पहाड़ इतना खूबसूरत मंजर बना रहे थे कि वो जो चेयर लिफ्ट का नज़ारा था वहाँ से किसी ने मुझे वीडियो भेजी बना के, मेरे दोस्त ने, तो वो दुनिया में एक जन्नत थी। ज़रूरत थी कि यहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, तो वज़ीर आज़म ने 2021 में उस मामले की तरफ भी पेशकदमी शुरू कर दी है कि यहाँ पे लोगों को, टूरिस्ट को दुनिया भर से अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे बुलाया जाए और लोगों के साथ बताया जाए कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। इसी तरह से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया में जाएगा। अब जो पॉलिसी बन रही है टूरिज़म के लिए वो बड़ी अहम है, वज़ीर आज़म उसका भी ज़ाहिर है उस एजेंडे पे भी बात करेंगे वहाँ पे सूबाई काबीना से कि वो उस इलाके के डेवलपमेंट का तो जो काम होना था वो हो गया। अब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा नवंबर में या शायद दिसंबर में अगले साल। ये कॉन्फ्रेंस का ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन डेट ये आ गई है कि 2021 में ही पाकिस्तान जो है वो सरबराही करेगा इस हवाले से कि टूरिज़म की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्कद की जाएगी। जुल्फ़ी बुखारी इस हवाले से बड़े एक्टिव हैं। राना साहब, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ना आर हुए ना पार हुए बल्कि खुद ही संसार हुए, पीडीएम के 13 दिसंबर के जलसे के बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखें, 13 दिसंबर का जलसा जो तवक्कुआत थी उनको वो उस तरह से नहीं हो सका, जितना बड़ा वो चाह रहे थे उतना बड़ा उनका मामला नहीं हो सका। मरीम नवाज़ लाहौर के गली गली कूचे कूचे फिरी, हर जगह रैलियां की, हर जगह जलसे किए कि शायद अवाम को मोबिलाइज़ करके आर कर देंगे, पार कर देंगे, लोगों को अट्रैक्ट किया इस तरह के नारों से। लेकिन रिज़ल्ट क्या निकला? 0/0। और पीडीएम को अपनी ही शिकस्त सामने नज़र आई तो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं, मीडिया करने पे बिल्कुल भी तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने ये जो मीडिया पे इल्ज़ाम लगाया है। देखें ना, उसी बात में आ रहा था कि मीडिया पे इल्ज़ाम, एक जब आपके अपने बंदे नहीं आए तो मीडिया पे क्या इल्ज़ाम लगाएंगे। इसी मीनार पाकिस्तान में मौलाना खादम रिजवी साहब का जनाजा हुआ था और लोगों ने देखा था कि कितनी बड़ी आवाम है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। इसी मीनार पाकिस्तान में इमरान खान ने जलसा किया था, लोगों को ज़रूरत नहीं थी पड़ी कि कोई कहे कि नाकाम जलसा है या कामयाब जलसा है। अच्छा राना साहब, इनके कारकुनों ने क्या किया है अपने जलसे की वो मशहूरी करने के लिए? पीटीआई के जलसे की कैप्चर करके स्नैप्स, तो उसको ट्वीट किया हुआ है, फेसबुक पे लगाया हुआ है। बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं, इनके मरकज़ी कायदीन जिसमें आबद शेर अली साहब भी हैं,
ان کا میں نام لے لیتا ہوں کیونکہ میں نے خود ان کا ٹویٹ دیکھا, پی ٹی آئی کا جلسہ وہ شیئر کر رہے تھے, عقل کے اندھوں خود دیکھ لو کہ وہ ان کا جھنڈا ہی چینج کر لو. دیکھے کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ عقل بھی نہیں رہی ان کے پاس. اگر بات کریں ہم ان کے معاملات کی تو یہ 11 جماعتیں تھیں, اگر 1100 بندہ بھی نکال لیتے تو بہت بڑے لوگ بن جانے تھے. صحیح بات ہے, لیکن وہاں پہ جو اندر کی خبریں ہیں وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان جب آئے نا جی, ان کے ساتھ ایک کافی اچھا جتھا تھا جس نے ایک دفعہ تو روڈ بلاک کیا, لیکن مریم کی فوٹیج جو ہے وہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. جب وہ نکلی ہیں تو کچھ موٹر سائیکل اور کچھ لینڈ کروزر تھی ان کے ساتھ, کوئی بہت بڑی ریلی نہیں تھی کہ جب مریم کیچ پولر لے کے آتی یا عوام کو ساتھ لے کے آتی. آگے ان کے بعد اگلا ایجنڈا کیا تھا, وہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم جناب جا رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف, دھرنا دیں گے, اور اس کے بعد استعفوں کا بھی 31 دسمبر تک. اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ مستعفی ہوتے ہیں موجودہ حکومت, ورنہ اس کے بعد دیکھیں نا ان کی ناکامی تو یہاں سے ثانیہ سمجھ آ جاتی ہے نا. جو استعفے دینے جا رہے تھے وہ اب دینے پڑ رہے ہیں کہ ہم دے دیں گے. انہوں نے کہا استعفے ایٹم بم ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے یہاں پہ یہ بھی ان کا کوئی ٹرک ہے, ٹرک نہیں ہے کچھ بھی, بجائے کہ اسپیکر کو جمع کروانے کے یہ اپنے جو ہے قائدین کو, وہ قائدین کو دیں. یہ صرف ایک ٹرک ہے, عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر آپ نے مستعفی ہونا ہے تو سارے کے سارے کہیں یہ استعفے ہم جا رہے ہیں. جناب وزیر اعظم نے کہا میں اگلے دن ہی الیکشن اناؤنس کروا دوں گا, ضمنی انتخابات ہو جائیں گے. اب اسی سے مشاورت کرنے کے لیے دیکھیں پی ڈی ایم کی ناکامی اس صورت میں بھی نظر آتی ہے. کل بلاول نے مریم سے بات نہیں کی, وہ ان کے چچا سے ملنے گئے ہیں جیل میں, اور کوٹ لاکھپا جیل میں ان کی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا جب ہم استعفے دیں گے تو شہباز شریف نے کہا پاگل نہ بنو, استعفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت, تم ڈائلاگ کی طرف ویوز آپس میں بھی میچ نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ڈائلاگ کی طرف جاؤ. ملاقاتوں میں استعفے اور لانگ مارچ پہ بھی مشاورت ہوئی, لیکن استعفوں کی تک آخری کارڈ ہونا چاہیے. اور کہا کہ نواز شریف بھی فی الحال سندھ اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے. یہ نون لیگ کہہ رہی ہے, صدر ان کے کہہ رہے ہیں, شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ سندھ نہ گراؤ. اسمبلی تو اپوزیشن کے پاس صرف ایک ہی ہے, وہ سندھ اسمبلی کی صورت میں ہے. تو ان کے جو جتنے بھی تیر تھے نا, جو نشانے پہ یہ مارنا چاہتے تھے, وہ سارے نشانوں سے خطا ہو چکے ہیں. جو یہ چاہ رہے تھے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو گھیر لیں گے, اس حکومت کو, لاہور کا جلسہ ہو جائے گا, بہت بڑا ہو جائے گا, پریشر بلڈ. دیکھیں جلسوں کا امپیکٹ آتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں آتا, لیکن اس کے لیے آپ کو جلسہ بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. وہاں پہ صدر جو اس کے تھے پی ڈی ایم کے فضل الرحمان صاحب, ان کو نے بھی زور نہیں لگایا کہ نون لیگ ہے. مریم نواز چنگی امر سدھو گئی ہیں, جی ٹی روڈ پہ گئی ہیں, موٹر وے پہ گئی ہیں, پھر اندرون لاہور گئی ہیں, شالامار چوک میں انہوں نے خطاب کیا ہے. تو اتنے زیادہ ورک کرنے کے بعد ظاہرہ ان کے کارکن نکل جائیں گے, لیکن یہ لاہور ہے, یہاں پہ کرونا بہت پھیلا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر چارج ہوتا ہے, وہ لوگ عمران کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, ان کے جوش ولولہ سے نظر آتا ہے. لیکن نون لیگ کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ ووٹ ڈالنے تو آ جاتا ہے, لیکن ان کے جلسوں جلوسوں میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ نے کبھی بھی مینار پاکستان پہ جلسہ نہیں کیا. وہ کبھی یا تو باغ جناح میں کرتے ہیں یا مار روڈ پہ کرتے ہیں. اس دفعہ ان کو پتہ نہیں کس نے بیوقوف نے مشورہ دے دیا کہ اس کورونا کے دور میں آپ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں. تو اس کا نقصان ہمارے سامنے نظر آ گیا کہ مریم بھی اب کافی مایوس نظر آ رہی ہیں. بلاول کی تو آپ نے باڈی لینگویج دیکھ لی کہ وہ جا کے شہباز شریف سے مل رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو مذاق کیا پنجاب میں آ کے, وہ پختون لیڈر کا تھا. میں نام بھی لینا اس کا پسند نہیں کرتا, کیونکہ وہ ہمارے یہاں پہ آ کے ہمیں ہی گالیاں دے رہے ہیں, ہمیں ہی بتا رہے ہیں. حالانکہ پنجاب وہ صوبہ تھا, پنجاب وہ علاقہ تھا جس نے اسکندر اعظم کو نکیل ڈال دی تھی. پنجاب وہ علاقہ تھا جو سب سے اینڈ پہ گوروں کے قبضے میں آیا. پنجاب وہ علاقہ تھا جہاں سے گوروں کو سب سے زیادہ مشکل ٹائم ملا. پنجاب وہ علاقہ تھا جہاں پہ جہاد ہمیشہ ہی چلتا رہا. تو پنجاب والوں کو بزدل کہنا یا اس طرح کا معاملات کرنا, میرا خیال ہے ان کی اپنی بزدلی ہے. پی ڈی ایم کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویک میں ملیں گے, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.